جی جناب، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج ہم لوگ واک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اسپین کا ویزا جو ہے پاکستانیوں کو کیسے ملتا ہے اور کن کن لوگوں کو اسپین ویزا آج کل ایشو کر رہا ہے۔ ناظرین دیکھو، سب سے پہلے میں نے ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو بھی کنٹری ہو وہ لوگوں کو دیکھ کے ان کو ویزا ایشو کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے ہر کسی کو یہ لوگ ویزا دے دیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر پورا پاکستان اس وقت یورپ اور امریکہ میں ہوتا۔ کون ایسا بندہ ہے کہ وہ کہے میں پاکستان میں رہوں یا یورپ میں نہ ہوں یا امریکہ میں نہ ہوں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی اس وقت اسپین میں ان لوگوں کو لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو بھی ایسے بندے چاہیے کہ یہاں پہ کام کریں۔ جیسے کہ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھو کہ کتنے زمینیں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن لوگ کیا ہے کاشتکاری نہیں کر رہے ہیں، لوگ فصل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس سہولت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ان کے پاس سہولتیں ہیں لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہے۔ لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ مزدور نہیں ہے، لیبر نہیں ہے۔ اب چائنا اس وقت کیوں آگے جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ چائنا کے پاس لیبر ہے، تو لیبر ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ابھی یہی اسی بات پہ عمران خان دن رات روتا تھا بیچارہ، آپ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارے پاس اس وقت ینگسٹرز جو ہے وہ بے روزگار ہیں، ان کے پاس اسکلز نہیں ہے، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اسکل حاصل کریں، یا پھر ان کو ہمارے پاس بھی اتنے فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ کر پائیں۔ تو اب یہاں پہ بھی سین یہی ہے، لوگوں کو مزدور کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے۔ اب لیبر ان کے پاس کم پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لیبر یہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ ان کے فیکٹریز ہے، فیکٹریزوں میں بھی یوز کرتے ہیں لیبرز کو۔ یہاں کے ایگریکلچر میں یہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، چاہے پاکستان سے آ جاتے ہیں، چاہے انڈیا سے آ جاتے ہیں، یا پھر یہ پورے دنیا میں کسی بھی ملک سے آ جائیں۔ یہ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آ جائے ہمارے ملک میں۔ یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھو کہ لوگ ڈنکی لگا کے بھی یہاں پہ آتے ہیں، یہ ان کو بھی کہتے ہیں بھائی چلو آپ کو ہم نیشنلٹی دیں گے۔ برادر، اس بات سے میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ڈنکی کو پروموٹ کر رہا ہوں، بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی ڈنکی نہ لگائیں۔ تو آج میں طریقہ کار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اسپین کن لوگوں کو، اسپین کو نہیں بلکہ اوور آل، میں تو اسپین کی بات کروں گا لیکن آپ لوگ اوور آل کنٹریز کو اس فارمولے کے مطابق دیکھیں۔ دیکھو جیسے کہ اسپین ہے، اسی طرح پرتگال بھی ہے، پرتگال کے ساتھ ساتھ اٹلی بھی ہے، فرانس بھی اسی طرح ہے۔ یہ کیوں لوگوں کو ڈیپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نکال نہیں رہے ہیں؟ جو لوگ آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو یہ پیپرز دے دیتے ہیں، نیشنلٹی دے دیتے ہیں، ان کو جابز دے دیتے ہیں، کاروبار ان کو ملتی ہے، ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو 3 طبقے کے لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اور 3 میں سے 2 لوگوں کو ویزا نہیں ملتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ وہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ بالکل انسکلڈ ہے، ان کو نہ کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، نہ لیپ ٹاپ یوز کرنا آتا ہے، نہ ان کو کوئی بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو ایون کہ وہ جو فائل بھی سبمٹ کرتے ہیں نا، اپلائی بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بھئی ہم نے کہاں سے کیا لگایا۔ وہ اس لیے نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا کنسلٹنٹ ہے جس کو ہم چوز کریں تاکہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، تو ان کو اچھے کنسلٹنٹ کو چوز کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ویزا جو ریجیکشن کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک بندہ اس کو اپنا ہی نہیں پتا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کس طرح تیار کرنی ہے، کور لیٹر کیسے بنانی ہے، ٹریول پلان کیسے بنانی ہے، یہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر نہیں اتریں گے تو وہ کیسے آپ کو ویزا دے گا؟ میں کہتا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ، اگر آپ کا اپنا بھی کوئی سگا بھائی بھی ہوتا نا، وہ آپ کے اگر فائلز کو دیکھتا، وہ ایماندار ہوتا، انصاف پسند ہوتا، وہ بھی آپ کو ویزا نہ دے دیتا۔ ایون کہ میں اگر ہوتا میں بھی نہ دیتا آپ کو ویزا۔ وہ تو پھر بھی فارنرز ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کے ان پڑھ لوگ بھی اتنے چیز کی وہ رکھتے ہیں کہ جو ان کو کہا گیا ہے اس کے ریکوائرمنٹس کو وہ اتریں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ ہے ایک درمیانہ بندہ جن کو ویزا ملتا ہے، وہ لوگ ہیں میرے جیسے لوگ ہیں۔ میرے جیسے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ
میں بہت ہی نارمل ایک فائل بنایا, چھوٹے موٹے چیزیں اس میں لگائی, اور اس کے بیس پہ میں نے اپلائی کیا اور ان لوگوں نے مجھے ویزا دے دیا. اب ایک اور بندہ ہے, تھرڈ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ کروڑوں 2 کروڑ 3 کروڑ کے بینک اسٹیٹمنٹ کہیں سے بھی بنوا لیتے اور لگا لیتے ہیں. کبھی کربوں کی پراپرٹی شو کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری چیزوں کو دیکھیں گے, یہ ہمیں ویزا دے دیں گے. حالانکہ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ان کو وہ بندے بھی نہیں چاہیے, ان کو وہ لوگ چاہیے جو بالکل نارمل لوگ ہو. ان کو یہ لگیں کہ بھئی یہ بندہ آئے گا, یہ یہاں پہ ٹکے گا, ٹھیک ہے, یا جائے گا یا ٹکے گا, یہ اس کا اپنا مرضی ہے. اس کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا ملک کے اوپر. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ 2 بڑے بینک اسٹیٹمنٹس لگا لیتے ہیں, ان سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ اگر یہاں پہ اتنے جگاڑ اور فراڈ کر سکتے ہیں, یہ تو میرے ملک میں بھی آ کے اسی طرح کا جگاڑ اور فراڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ ان لوگوں کو جن کو سینس نہیں ہے, نہ بات کرنے کی سینس ہے, نہ فائل میکنگ کی سینس ہے, نہ بینک اسٹیٹمنٹ کی سینس ہے, نہ ویزا کی سینس ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں اپلائی کرنے سے پہلے چیزوں کو سمجھیں. سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا عقل سے کام لیا کریں, ٹھیک ہے, اور کوئی اچھا سا کنسلٹنٹ ڈھونڈیں. کم سے کم کنسلٹنٹ اچھا ہو, آپ کو سمجھا دیں چیزوں کو, تو بھی آپ کا مطلب بلا ہو جائے گا, ایکسیپٹیبل ہو. تو ناظرین, آج یہ اتنا چھوٹا سا میں نے کہا واک پہ نکلوں اور ایک ولاگ بھی کر رہا ہوں, اس میں اپنا فیس بھی نہ دکھاؤں, واک کرتے کرتے چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں. تو اس لیے ابھی میں نے جانا ہے یہاں پہ شاپ پہ, کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ لینا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ اللہ حافظ کہتا ہوں, اور تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.